شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تو انعام اب تک نہیں لیا صالح. ٹھہرو 1 2 3 اٹھ کو ٹھہرو. آپ بچے انعام نہیں لیے صالح. آ بیٹے آؤ ادھر آؤ, سامنے آؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تک کتنے بھی نہیں لیے تو لے بیٹے ماشاء اللہ. بیٹھو لے سالے بیٹھو اٹھو نہیں لیے صالح. لے بیٹھ جاؤ بیٹھو نہیں لے سالے کی جو چلو بیٹھے جاؤ. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ارے واہ, برابر ہو گئے نا جی. جتنے بچے نہیں لیے تھے اتنے بچے برابر نہیں, ایک کم پڑیا نا ایک زیادہ ہوا. چلو اللہ کی مرضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, آج آپ کے سامنے 16ویں پارے کی تفسیر کے نکات پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. کل کی تفسیر میں میں آپ کے سامنے مشرکین مکہ مدینے کو جا کو 3 سوالہ لے کے آئے. ان میں سے پہلا سوال روح کے بارے میں تھا, دوسرا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں تھا, تیسرا سوال دنیا کے مشرق سے مغرب تک کے پھرنے والے کے بارے میں تھا. 2 سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں دے دیا, لیکن تیسرے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ 16ویں پارے کے آغاز میں دیا, اسی سورہ کہف میں دیا. بخاری کی حدیث ہے, ایک مرتبہ کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ, اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ نہیں, میں سب سے بڑا عالم ہوں بولے. غلطی ہو گئی, ایسا نہیں بولنا تھا موسیٰ علیہ السلام. کیا بولے؟ نہیں, میں سب سے بڑا عالم ہوں بولے. یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ آپ سے کہا کہ میری کائنات میں تجھ سے بڑا عالم موجود ہے. اے موسیٰ, تجھ سے بھی بڑا عالم موجود ہے. اس بڑے عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جہاں پر تجھے 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ ملے گی وہاں پر چلے جانا, میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. اے اللہ, کیسے پہچانوں گا کہ یہاں پر وہ تیرا بندہ ہے؟ ایک مچھلی تلی ہوئی اپنے پاس رکھ لے توشے میں اور لے کر نکل. جہاں وہ مچھلی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر تیرے توشے سے نکل کر باہر چلی جائے گی سمندر میں, وہیں پر تلاشنا, وہ بندہ تجھے مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سفیر کو لیے, ایک ساتھی کو لیے. ان کا نام یوشع بن نون علیہ السلام, جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی اللہ نے ان کو بنایا. انہوں ساتھ میں تھے. دونوں نکلے, کئی جگہ پڑاؤ ڈال رہی, جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, نکل رہی, یہاں تک کہ جس جگہ
خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونا تھا، اس جگہ سے اور آگے 3 دن آگے بڑھ گئے انہوں. توشے میں دیکھ رہی مچھلی نہیں، کہاں ہے مچھلی، کہاں کھینچ گئی وہ، چلو واپس جائیں. پھر واپس 3 دن آئے. جس جگہ پر وہ مچھلی اڑ کر سمندر میں گئی تھی پانی میں سوراخ بنا ہوا تھا، پانی ملا ہوا نہیں تھا، سوراخ بنا ہوا تھا. یہ سب اللہ کے معجزے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام مل کر وہاں تلاشے، ان کو خضر علیہ السلام ملے. خضر علیہ السلام نے کہا جو علم اللہ مجھے دیا وہ علم سیکھنے کے واسطے تمہارے پاس صبر نہیں. 16ویں پارے کی پہلی آیت سورہ کہف کی 75 نمبر کی آیت. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں رکھ پاؤ گے. میرا علم سیکھنے کے واسطے بہت صبر رہنا، تمہارے پاس ہوتا صبر نہیں. نہیں میں بہت صبر کرتا ہوں، کیا بھی بولتا نہیں، میں تمہارے پاس رہو کو علم سیکھتا ہوں. کہ چلو سکھانے کے واسطے آگے آگے بلا لے گئے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. ایک کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کشتی ایک یتیم لڑکے کی تھی. اس بچے نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام سے مزدوری بھی نہیں لیا، فری میں لے کر جا رہا تھا. کشتی کے تختے کو اکھاڑنے لگے، کشتی پر نشان بنانے لگے، کشتی کو خراب کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، یہ کئی کی آدمی رہی نو، فری میں بلا لے جا رہا یتیم بچہ، کشتی میں چپ کے بیٹھنے چھوڑ کو انگلیاں کرنے کا، کی کرنے کا، تختے نکالنے کا، کیا کیا کیوں اکھاڑنے کا. ابھی اس کی کشتی خراب کر رہی نا، چپ کے بیٹھنے آتا نہیں کیا جی تم نا، فری میں بلا لے جا رہی ہوں، کہیں کو انگلیاں کر کو تختے اکھاڑنا، وہ کرنا، یہ کرنا، کھیکر کو خراب کر. میں بولا صبر نہیں کر سکتے، میں کیا تو بھی کریں دے، چپ چاپ دیکھنا. اب سوال نہ کرے، چلو تمہارا راستہ تم نا، میرا راستہ. کیا علم بولتے نہیں، اب صبر. مجھے کیا معلوم یہ علم سکھا رہی نا، کس کے کی بیچارے کی تختے اکھاڑنا، کشتی خراب کرنا، وہاں سوراخاں کرنا، یہ کئی چیز کر رہی ہے تو برداشت نہیں ہوا، بول ڈالا اسے کیا علم بولتے. اور ایک بار سوال نہیں کرتا ہوں، دیکھ کیا تو بھی کر لیتے، چپ چاپ بڑھ جاتا. موسیٰ علیہ السلام ایک سوال پوچھے خضر علیہ السلام سے، ہو میں سمجھتا تھا میں بڑا عالم، اللہ مجھے سکھایا نہیں موسیٰ تیرے سے بھی بڑا عالم ہے، جاؤ اللہ مجھے سیکھنے تمہارے پاس بھیجا. ہو تمہارے پاس کتنا علم ہے کد پوچھے، میرے سے بھی زیادہ علم ہے گا تیرا، کتنا علم ہے. اس وقت کشتی کے کنارے ایک چڑیا آ کر بیٹھی تھی، اور اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ڈال کے ذرا پانی منہ میں نکالی. خضر علیہ السلام چڑیا کو دکھا کو بولے کتنا پانی نکالی انہیں چونچ میں، ایک قطرہ نکالی رہنگا زیادہ زیادہ. خضر علیہ السلام بولے تمہارا علم، میرا علم، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے پورے انسانوں کا علم، پوری جناتوں کا علم، پوری دنیا کا علم، پورا سائنس، پورا ٹیکنالوجی، وہ ایک قطرہ ہے. اللہ کا علم یہ پورا سمندر ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ چڑیا کے چونچ میں کا ایک قطرہ ہے نا، وہ تمہارا میرا پوری دنیا کا علم، وہ بہت بڑا ہے علم. خیر آگے گئے. آگے جانے کے بعد وہاں پر وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. حضرت خضر علیہ السلام ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے پکڑے، گردن مدڑے، اس کی نلڈی دبا ڈالے، مار ڈالے. کھیلنے والے بچے کو کون تو بھی نلڈی دبا چھوڑ دیں گے، ہمارے ساتھ کون تو بھی جاتے رہندے، کھیل رہی بچے، اسے بلائے سب نلڈی دبا مرنے ڈالے، کون تو چھوڑ. غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام، جے عقل ہے کیا جی تم نا،
کھیلنے والے بچے کو نلڈی دبائے نا جی، تمہیں کہیں کیا ظالم جی، چھوٹے بچے کو مارے نا جی۔ میں بولا جی صبر نہیں کرتے گا تو تمہارا راستہ تم نا میرا راستہ، یہ بھی علم کیا، چپ کے رہو سا، اور ایک بار کہیں کا بولتا نہیں سا، مجھ کھولتا ہے، نہیں تمہیں صبر نہیں کر سکتے، نہیں صاحب صبر کر تو صاحب رکھ لو یہ بار تو بھی، اور ایک بار کیا تو بولا تو مجھے بھیج ڈال ہونا رہا، کیا ابھی بولتا نہیں، بہت صبر کر لگ رہا تو۔ خضر علیہ السلام لاسٹ چانس دیے، اب کیا تو بھی میرے کام میں ٹانگ اڑائے، زیادہ سوالاں کرے، تمہارا راستہ تم نا میرا راستہ مجھے، اچھی بات لے ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ گاؤں میں گئے، گاؤں والے کو کھانا پوچھے، بھوک لگی ذرا کھانا دو، دیتے نہیں، جاؤ جی گئے، اب کھانا نہیں ہے، گاؤں والے کو پوچھے کھانا بھی نہیں دے رہے، آگ بیٹھے گاؤں کے کنارے، ایک دیوار ٹوٹ کو پڑی، خضر علیہ السلام بولے تم اینٹا ڈھولے کھاؤ، میں چکڑ کلا تو دو جنے مل کو یہ ٹوٹی سو دیوار سیدھا کریں گے، کئی کرنا کئی کرنا جی، یہ گاؤں والے کو ایک وقت کا کھانا پوچھے کھانا دے رہے نہیں، ان کی فری میں دیوار اٹھا لے کھڑنا، کیا ساتھ دیتے نہیں دیتے، پہلے ساتھ دیتا ہوں صاحب تمہارا، مجھے بھگاؤ نہ کو، پہلے ساتھ دیتا ہوں، لاسٹ کو انہوں اینٹا ڈھولے کھائے، انہوں چکڑ کلا کو دیوار اٹھا ڈالے، دیوار اٹھانے کے بعد بولے اب ہو گیا تمہارا، بہت سوالاں کر ڈالے، اب تمہارا راستہ تم نا میرا راستہ مجھے، سنو میں کیا واسطے یتیم کا ماں کریا، کشتی کے تختے اکھاڑ ڈالیا، خراب کر ڈالیا، تو بچے کی نلڈی دبایا اور یہ دیوار قائم کرے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دیا اس کے بارے میں، وہ کشتی ایک یتیم بچے کی، آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ اچھی خوبصورت کشتیاں دیکھتا تو ظلم سے اپنے قبضے میں کر لیتا، میں نہیں چاہتا تھا وہ کشتی اسے خوبصورت لگے اور وہ یتیم بچے کا سہارا یتیم بچے کے ہاتھ سے چھن جائے، اسی لیے میں نے اس کشتی میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ اب ظالم بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہ جمائے۔ یہ جو بچے کو میں مارا، آگے چل کر یہ بچہ اپنے والدین کو کافر بنا کر قتل کرنے والا تھا، کافر بنا کر قتل کرنے والا تھا، بچپن میں اسے مار ڈالا، کیوں؟ انہیں مر گیا تو انہیں تو جاتا جہنم میں، لیکن انہیں اپنے والدین کو بھی کفر کی موت مار کر قتل کرنے والا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین جہنم میں جائیں، بچپن میں اللہ کے حکم سے اس کی نلڈی دبک میں مار ڈالا، انہیں مرنے سے اس کے والدین جنتی بنے اور انہوں قتل ہونے سے بچے۔ اب یہاں یہ دیوار کے نیچے والدین ان کے ایک خزانہ، ایک اپنا ترکہ، اپنا چھوڑا ہوا ایک مال اس دیوار کے نیچے دفن کری، اب یہ دیوار وقت سے پہلے گر گئی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، یتیم بچے، بارش آئیں گا، سیلاب سے یہ اینٹا ہٹ جائیں گے، وہ خزانہ باہر نکل جائیں گا، گاؤں والے آپ کو قبضہ کر لیں گے، میں نہیں چاہتا تھا بچے ابھی بڑے نہیں ہونے سے پہلے یہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ لگے، دیوار کو مضبوط کر ڈالے، جب تک یہ دیوار بوسیدہ ہو کر گرے گی تب تک یہ چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کا حصہ ان کو ملے گا، یہ اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے میرے پاس، اب میں تم نہ بتا ڈالا یتیم کا وہاں کہیں کریا، تمہارا راستہ تم نہ، ہمارا راستہ ہم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں ذکر کرتا ہے، جو کہ مشرکین مکہ کا تیسرا سوال تھا کہ وہ کون آدمی ہے جو دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کا سفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی پارے میں کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ہم ان کے بارے میں ضرور تمہیں بتائیں گے۔ ذوالقرنین، قرن عربی میں بولتی ہیں سنگ، سر کے اوپر سنگ رہتے نا، قرن، قرنین، دو سنگا والے، دو سنگا والے ذوالقرنین ان کو کیوں کہا گیا؟ سنگ سے مراد سر کے اوپر کی سنگش نہیں، دنیا کے کنارے کو ایک کنارہ، دنیا کے دوسرے کنارے کو دوسرا کنارہ، دو سنگوں سے مراد دنیا کے دو کناروں تک کا سفر کرنے والے، ان کے سر کے اوپر کوئی سے بھی سنگا نہیں تھے اور انہوں کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے،
جو آگے چل کر 21 پارے میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ. وہ بھی اللہ کے نبی نہیں تھے, ایک نیک انسان تھے. خضر علیہ السلام بھی ایک نیک اللہ کے بندے تھے, کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس پارے کے اندر 3 صورتیں اللہ جمع کیا ہے. سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, یہ تینوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئے. ذوالقرنین دنیا کے مشرق کی طرف سے سفر کرتے ہوئے مغرب تک کا انہوں سفر کرتے ہیں, اور ان کو مغرب کے کنارے جہاں سورج ڈوبنے کے قریب انہوں پہنچے, وہاں پر ان کو یاجوج اور ماجوج نام کی ایک قوم ملتی ہے. وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ذوالقرنین. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو اگر یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچا لو گے تو ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. تب ذوالقرنین کہتے ہیں آتونی زبر الحدید, میرے پاس لوہے کی تختیاں لے کر آؤ, میں ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کروں گا اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دوں گا, پھر یاجوج اور ماجوج تمہارے پاس آ نہیں پائیں گے, ان کے فتنوں سے اللہ تمہیں بچا لے گا. قوم والے جوڑ کر اپنا مال جمع کر کے بڑے بڑے لوہے کی تختیاں بنا کر لا کر ذوالقرنین کو دیتے ہیں. 2 پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی تختیاں کھڑا کر کے بیچ میں سیسا پگھلا کر ڈال کر ایک بڑی دیوار کھڑا کر دیتے. 2 پہاڑوں کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے تھے, ان کو ستاتے تھے. حد سے گڈے نسل کے قوم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جب تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. وہ 10 بڑی نشانیاں جب آئیں گی تبھی قیامت. وہ 10 بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 مہدی علیہ السلام کا آنا. نمبر 2 دجال کا آنا. نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا. نمبر 4 آسمان سے یاجوج ماجوج کا نکلنا زمین سے. نمبر 5 آسمان سے دھواں نکلنا. نمبر 6 زمین 3 جگہ سے بہت بڑے مقامات سے دھسا دیے جانا. اور نمبر 7 زمین سے ایک بولنے والا جانور نکلنا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں. نمبر 8 دریائے فرات میں سونے کا بہت بڑا پہاڑ نکل جائے گا. نمبر 9 سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اور نمبر 10 ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں جمع کرے گی. یہ 10 نشانیاں جب تک دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوں گی اللہ تعالی قیامت نہیں لائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ان 10 نشانیوں میں کی 4تھی نشانی اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو رکھا ہے. مہدی علیہ السلام, دجال, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 4تھی نشانی ہے یاجوج ماجوج یہ آئیں گے. پہلے انہوں آتے تھے, ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ ذوالقرنین کو بھیجا, ایک لمبی دیوار کھڑا کر ڈالے. آج اس دیوار کے پیچھے قید ہیں یاجوج ماجوج. اب دنیا کے نیشنل جغرافک چینل یا ہسٹری چینل والے یا ڈسکوری چینل والے سائنٹسٹ لوگ کیمرے لے کو ایک سمندر چھوڑے نہیں, ایک جزیرہ چھوڑے نہیں, دنیا کا کونا کونا چھان مار ڈالے. آج تک ان کو سد ذوالقرنین نہیں ملی. سد عربی میں دیوار کو بولتی, جدار بھی بولتی, سد بھی بولتی. سد ذوالقرنین آج تک ان کو وہ سد ذوالقرنین نہیں ملی. لوگوں کا یہ پوچھنا ہے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے قالو یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, بستی والوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا.
اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، حد سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، کیا آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی دیوار کھڑا کر دے جو ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکے؟ اللہ سورہ کہف آیت نمبر 94 میں اس دیوار کے بارے میں، یاجوج ماجوج سے بچنے والی ذوالقرنین کی اس دیوار کے بارے میں ذکر کر رہا۔ اے مسلمانوں، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا اسلام سچا ہے، تو وہ سد ذوالقرنین کہاں ہے؟ ہم نہ بتاؤ، پوری دنیا چھان مار ڈالے ہے، ہم نہ نہیں دیکھی کہاں ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، اس کا آنسر یہ ہے، اللہ اگر کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا چاہے، جیسا کہ کل نے پرسوں کی تفسیر میں میں بتایا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنے گود میں پتھر رکھ لے کو آئی تھی نبی کو مارنے کے واسطے۔ عصر کے بعد، ظہر کے بعد عصر سے پہلے کعبے کے صحن میں نبی آرام کر رہے ہیں، نبی سامنے ہیں اور انہیں پوچھ رہی کہاں ہے نبی؟ نبی کیا بولے؟ اس وقت انہیں سب دیکھ سکتی لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ اپنی قدرت سے مجھے دیکھنے سے اس کی آنکھوں کو اوجھل بنا کو رکھا۔ ہمارے نبی کو جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ابو جہل سرداران مکہ پلان کیا کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، ایک آدمی مارا تو سارے اس ایک قبیلے کے اوپر خون کا بدلہ آ جاتا، سارے قبیلے کے قاتلوں کو لیں گے، سب لوگ مل کے ایک ساتھ اٹیک کریں گے تو نبی کا خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے گا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ کس کس قبیلے سے بدلہ لیں گے؟ یہ شاطر ذہنی پسند ہے۔ سارے قبیلے کے ایک جلادان کو بلا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام کر رہی، باہر نیزے لے کو، بھالے لے کو، تلوارہ لے کو کھڑی، پورے قبیلے کے ایک جلادان نبی کو مارنے۔ کب؟ ہجرت مدینہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنداس بے فکر یہاں سو جانا، اور یہ تمام امانتیں یہ مکہ کے لوگوں کی ہیں، سرداران مکہ کی، یہ امانت ان کی ہے، میرے جانے کے بعد یہ امانت ان کو دے ڈالنا، یہ امانت ان کو دینا، یہ امانت سمجھا کو علی رضی اللہ عنہ کو سلائے، دروازہ کھولے، سارے لوگوں کے سامنے سے نبی نکلے، لیکن وہ لوگ نبی کو نہیں دیکھ رہے تھے، نبی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے لیکن نبی کو نہیں دیکھ۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دیکھنے سے ان کے آنکھوں کو اوجھل بنا دیا تھا، ان کے سامنے سے جا رہے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے لیکن ان کو نہیں نظر آ رہے۔ اللہ اگر کسی چیز کو پوشیدہ رکھنا چاہے، یہاں آدونی میں، یہاں یمگنور میں، یہاں ہماری مسجد کے سامنے اللہ رکھتا لیکن ہمارے آنکھیں نہیں دکھتا۔ حدیث میں اور ایک بات ہے، کیا ہے؟ شیطان کا عرش پانی کے اوپر ہے، عصر کے بعد پورے شیطانوں کی ڈیوٹی انہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا تھا، مغرب کا سورج ڈوبتے شم کو پورے شیطانہ جمع ہو جاتے۔ میرا سوال یہ ہے، بخاری میں لکھ کر ہے یہ بات، وہ شیطان کا عرش کیا ہے، کہاں ہے؟ سائنٹسٹ لوگ یہ بھی سوال کرتے، جب اللہ تعالیٰ اسلام میں فرما رہا کہ ابلیس کا عرش پانی پر ہے، وہ کہاں ہے؟ پورے 7 سمندران تلاش لیے ہمیں، آج تک ابلیس کا عرش ہمیں نہیں ملا، کہاں ہے؟ بعض لوگ بولتی امریکہ جو سپر پاور ورلڈ کا اپنے آپ کو بولتا، اس کے امریکہ کے بازو سمندر میں ایک جزیرہ ہے، ایک گھومتا ہوا سیلاب کا ایک جزیرہ ہے جسے مثلث برموڈا بولتے ہیں، برموڈا ٹری اینگل۔ وہاں ایسا طوفان گھومتا رہتا ہے، آج تک سمندر کے اوپر سے اڑنے والا جہاز یا سمندر کے اوپر سے تیرنے والا، فضا میں اڑنے والا یا سمندر کی گہرائی سے جانے والا ایک جہاز بھی مثلث برموڈا ٹری اینگل کے قریب گیا والا آج تک واپس نہیں آیا۔ اس کا معمہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، آج تک دنیا نہیں معلوم کر سکی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے شیطان کا عرش اسی جگہ ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ جیسے اللہ چند چیزوں کو پوشیدہ رکھا، ایسے سد ذوالقرنین کو بھی اللہ پوشیدہ رکھا، یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو بھی اللہ پوشیدہ رکھا۔ ہو سکتا وہ اسی دنیا کے کسی جزیرے میں اللہ رکھا ہوں گا، لیکن اگر دنیا والوں کی نگاہوں سے اللہ چھپانا چاہے چھپا کو رکھا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کے نبی فرماتے
याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को चाटते हैं, चाट को, जिस चीज को याजूज माजूज चाटेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघला को इतनी दीवार में सुराख रड़ी करती है याजूज माजूज। शाम तक वो दीवार में झांक को देखती है, दुनिया दिखती है। सबा हमें आको ये होल चाट को बड़ा कर को इसमें से कूद को दुनिया में जाको फितने फैलेंगे, चलो रे जाक सो जाएंगे। सुबह से चाट को इतना तैयार करी हमें, हे मोटी दीवार, अब सबा इतने छोटे होल को बड़ा कर को दुनिया में कूद को जाएंगे, चलो जाको सो जाएंगे। सबा करेंगे बोलते लेकिन इंशाअल्लाह नहीं बोलते, इंशाअल्लाह उन्होंने नहीं बोलते। फिर दूसरे दिन आग देखे क्योंकि हूँ मोटी दीवार रहती, फिर सुबह से शाम तक रोजाना चाट रही हूँ, शाम तक का रोजाना इतना होल रेडी कर रही। अल्लाह उनको जिस वक्त दुनिया में लाना होगा उसी वक्त उनके सरदार को इंशाअल्लाह याद दिलाएगा और उन्हें इंशाअल्लाह बोलेंगे, जाग सो जाएंगे। दूसरे दिन कहते का बत्ता होल रहा था, फिर वो होल को बड़ा करके दुनिया में कूद को आ जाएंगे। कौन इनो? इंसाना चीनो भी, जिन्नातान हमें, शैतानान हमें, इब्लीसन इंसान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे हाम, साम, याफिस की औलाद में से है ये याजूज माजूज, जो आज जुल्करनैन की उस दीवार के पीछे कैद है। वो दुनिया के किस कोने में है, कहाँ है, अल्लाह ही उनके बारे में इल्म रखता, अल्लाह उनको पोशीदा रखा, इसके बारे में अल्लाह ही ज्यादा जाना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है जुल्करनैन इस किनारे से उस किनारे तक आने वाले, इनका पूरा तफसीली वाक़िया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सामने, मुशरिकीन के सामने सुनाते हैं। रूह के बारे में भी, असहाबुल कहफ के बारे में भी, और जुल्करनैन इन्हों क्या कंडीशन रखे रहती, अगर ये तीन आंसर हम तुम्हें सही दे डाले, हमें तुम ना सच्चा रसूल मान लेते, हमें पूरे कलमे पढ़ लेती, बोले रहते। जबकि तीनों आंसर अल्लाह के नबी सूरह कहफ, सूरह बनी इसराइल के वही आने के बाद आंसर देने के बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाते, पलट जाती हैं। अल्लाह इनके नसीब में हिदायत नहीं रखा, कहाँ से ईमान लेंगे। खैर, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। जो लोग अल्लाह की ज़ात में कुफ्र करते हैं, अल्लाह के आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं, हम क़यामत के दिन तराजू में नेकियां तोले जाने से पहले इनके सारे अमाल को बर्बाद करके रख देंगे, अकारत करके, गारत करके रख देंगे, बोलता अल्लाह ताला, ज़ाया करके रख देंगे इनके अमाल को हम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो लोग बिदात के कामा करते हैं, शिरक के कामा करते हैं, उन्होंने क्या समझती, हमारे पास बहुत नेकियां जमा हो रही, क़यामत के दिन एक भी नेकी अल्लाह उनकी नहीं रखता, जो बिदात करने वाले, शिरक करने वाले, कुफ्र करने वाले। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, अमल साले किए, उनके लिए ऐसी जन्नतुल फिरदौस है जिसमें उनकी मेहमान नवाजी तैयार की गई है। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहते हैं, मेरे सहाबा, जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। जन्नतुल फिरदौस ये ऐसी जन्नत है जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, शहद की, दूध की, शरबतों की नहरें बहती हैं। और जन्नतुल फिरदौस का जो छत है वो रहमान का अर्श है, अल्लाह के रहमान का अर्श है। अल्लाह का दीदार इस जन्नत में नसीब होता है। जब भी अल्लाह की जन्नत मांगना हो, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। कितने बार सवाल करना? 3 बार सवाल करना। जहन्नम से पनाह मांगे तो कितने बार पनाह मांगना? 3 बार पनाह मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन बोलो जी। नक्को क्या तुम ना जन्नत नक्को हो ना? आमीन बोले तो अल्लाह देता। सुन ले बैठी, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ,
3 बार जहन्नम से पनाह मांग, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन्नार। या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले, दोज़ख से बचा ले, आग से बचा ले। 3 बार पनाह मांगे तो अल्लाह जहन्नम को इजाज़त देता, तू सिफारिश कर। जहन्नम सिफारिश करती अल्लाह के हुक्म से। इलाही जब भी इन्हें पनाह मांगता तो 3 बार मांगता, ऐ अल्लाह मैं सिफारिश करती हूँ इस आदमी को मुझसे दूर कर दे। जन्नत को अल्लाह हुक्म देता, सिफारिश कर, जन्नत सिफारिश करती। या अल्लाह जब भी इन्हें मेरा सवाल करता, मुझे मांगता, 3 बार मांगता था, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से मैं सिफारिश करती हूँ, इसे मेरे अंदर दाखिल कर दे। जहन्नम की सिफारिश कबूल कर को तुम ना जहन्नम से दूर कर को, जन्नत की सिफारिश कबूल कर अल्लाह तुम ना जन्नत में दाखिल करता। इसीलिए जब भी जन्नत का सवाल करना है, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना है। जहन्नम से पनाह मांगे तो 3 बार पनाह मांगना है। उसके बाद सूरे मरियम शुरू होता। सूरे मरियम ये ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जब तकलीफ देने लगे मक्के में लोग, नबूवत मिलने के 5वें साल रजब की, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को मशवरा दिया कि तुम मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाओ। 11 मर्द 4 औरतें मक्का से हिजरत करके हबशा चले जाते हैं। चंद महीनों के अंदर कुरैश से 80 पर 3 मर्द 11 औरतें 7 गैर कुरैशी हिजरत करके हबशा पहुंच जाते हैं। जैसे मक्के वालों के जुल्म से बचने 11 मर्द 4 खवातीन सहाबा सहाबियात मक्के से हिजरत करके हबशा जैसे पहुंचे थे, चंद दिनों के बाद कुरैश के लोग भी 80 पर 3 मर्द 11 औरतें हिजरत करके सीधा हबशा जाते। नजाशी बादशाह, ये हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले कर दो, हमें इनको कत्ल कर दो। कैसा मुजरिम? हम एक अल्लाह की पूजा करते, एक अल्लाह की इबादत, उसी अल्लाह के सामने सजदा, बस इतना हमारा जुर्म। हमें बुतान की पूजा नहीं करते, हमें इनको क्या भी बुरा भला नहीं बोले, ना हमें इनको कत्ल करे, ना हमें इनको मारे। हमारी इबादत अल्लाह की करने इन्हों नहीं दे रहे थे, हमें गौ छोड़ को आ गए। इतना हाँ इतना कौन सा अल्लाह है? हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके सामने सूरे मरियम पढ़कर सुनाते हैं। नजाशी बादशाह के सामने सूरे मरियम की तिलावत सुनते सुनते जितने वहाँ हबशा के दरबार में पादरी लोग बैठे हुए थे, सब हैरान परेशान हो जाते हैं। और नजाशी बादशाह ज़ारो ख़तर रोने लगता है और वो कहता है कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और ये अल्लाह का कलाम है और ये सब मेरे मेहमान हैं। मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, जो करना है कर लोगे, मक्के वाले को वापस भेज दें। नजाशी बादशाह खुद इस्लाम कबूल करे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये तमाम तफसीली बात किस तरह अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, कैसे उन्हें हामिला हुए, कैसे बच्चा हुआ और वो बच्चा गोद में कैसे बात किया, ये तमाम बातों का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। इसी वजह से इस सूरे का नाम सूरे मरियम है। आले इमरान में भी अल्लाह वाक़िया जिक्र करे मरियम अलैहिस्सलाम, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तफसील सूरे मरियम के अंदर अल्लाह ताला जिक्र किया। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम हामिला होती है। और जब दुनिया की तमाम औरतें जब हामिला होती हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना जैसा जैसा डिलीवरी का टाइम आता, उनका पेट फूलते जाता, पेट बड़ा होता। दुनिया में कोई भी देखने वाले समझ ले सकती कि ये औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हामिला हुई
जिब्राइल अलैहिस्सलाम कलमा अलका पढ़कर फूंक मारने से अल्लाह की कुदरत के मोजज़े का जो हामिला मरियम अलैहिस्सलाम हुई थी, वो बच्चे के पैदाइश के वक्त तक भी मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर कोई नहीं पहचान सकता था कि इनके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम। नॉर्मल औरत की तरह उनका पेट था, ना फूला हुआ था ना प्रेग्नेंट की तरह, बिल्कुल नॉर्मल औरत। अब अल्लाह खुद उनको हुक्म देता है कि ऐ मरियम, अब तुम बस्ती से किनारे निकल जाओ, ईसा की पैदाइश का वक्त आ गया। वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठी रहती हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे ईसा अलैहिस्सलाम उनके पेट से पैदा होते हैं। एक बच्चा उनके किनारे खेल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं। अल्लाह ताला इतनी आसानी से उनको ईसा अलैहिस्सलाम देता है, मरियम अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं होता कि कैसे ये मेरे पेट से बच्चा पैदा होता है। फिर बैठी रहती है, नीचे पानी बह रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम सोच में हैं, थकी हुई हैं, और अल्लाह कहता है कुली वशरबी हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ऐ मरियम इस खजूर को खाओ और वो मीठा पानी पियो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये रिज़्क़ रखा है। एक डिलीवरी होने वाली औरत के लिए खजूर जैसे फ्रूट में जो कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, उनके लिए जो कुव्वत है दुनिया के किसी फ्रूट में नहीं है। हर डिलीवरी होने वाली औरत को तरोताज़ा खजूर खिलाना चाहिए। उस खजूर के अंदर उसकी खोई हुई ताकत, उसके बदन की खोई हुई कुव्वत अल्लाह अता करता है, जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। अब मरियम के गोद में छोटा बच्चा है, मरियम अलैहिस्सलाम मुतफक्किर है, मैं क्या जवाब दूंगी जब इस बच्चे को लेकर अपने बस्ती में जाऊंगी, लोग पूछेंगे इसका बाप कौन, मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वज़कुरनी फिल किताबि मरियमा इज़िन बज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है, जब कौम वाले तुझे पूछने लगे कि इसका बाप कौन है, क्या है मरियम तुम कोई काम मत करना, अशारत इलैहि इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, बस इस बच्चे की तरफ इशारा करना, और बात ना करने का रोज़ा रख लेना। उस ज़माने में बात नहीं करने का रोज़ा रखा जाता था, आज के ज़माने में उम्मत मोहम्मदिया में वो रोज़ा जायज़ में, बात नहीं करने का रोज़ा रखा जाता था उस ज़माने में। तुम बात ना करने का रोज़ा रख लेना और बच्चे की जानिब इशारा करना, बाकी का जवाब हम देने लगाएंगे। अब मरियम अलैहिस्सलाम बच्चा लेती हैं, कौम में जाती हैं, सारे बस्ती वाले तरह तरह की बातें करती हैं, ऐ मरियम ये तूने क्या कर दिया, तेरी माँ हन्ना ऐसी नहीं थी, तेरा बाप इमरान ऐसा नहीं था, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने कहाँ से बच्चा लाया, कौन है इसका बाप, तूने बदकारी का काम कैसे किया, किसके साथ जिना कर ली, तरह तरह के। क्यों? अब तक दुनिया ऐसा मौजूदा नहीं देखी थी। पूरे दुनिया वालों के सामने सबसे बड़ा मिराकिल, अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजूदा था ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जो किसी को नहीं मालूम थी कि बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। मेरे भाइयों, मरियम अलैहिस्सलाम खामोश, सवालों पे सवाल कौम वाले, मरियम अलैहिस्सलाम खामोश, कहती है कि मैं बात ना करने का रोज़ा रखी हूँ, तुमको जो पूछना है इस बच्चे की जानिब पूछो। फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की जानिब इशारा किया। क़ालू, कौम वालों ने कहा, कैफ़ा तुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। ऐ मरियम, क्या तू हमको पागल समझती है, दीवाना समझती है? भला बच्चा, गोद का बच्चा भी कहीं बात करता है, हम बच्चे को बात करेंगे, बच्चा हम न जवाब देंगे। ऐ मरियम तुम बताओ कौन इसका बाप, कहाँ तुम गई थी? जैसे ही मरियम अलैहिस्सलाम इशारा करती हैं, अल्लाह की कुदरत से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोल उठते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, व आतानियल किताब, आगे चलकर अल्लाह मुझे किताब देगा, व जअलनी नबिय्या, और अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। कौन बोल रहे? एक दिन का मासूम बच्चा, पैदा हुआ तो मासूम बच्चा बोल रहा है बात, आगे चलकर अल्लाह मुझे किताब देगा और अल्लाह मुझे नबी भी बनाएगा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाहु अकबर। अब तक दुनिया
پیدا ہوئے سو چھوٹے بچے کے بات کرنے کا معجزہ یروشلم والے نہیں دیکھے تھے، وہ بستی والے نہیں دیکھے تھے، فلسطین والے نہیں دیکھے تھے۔ اور جیسے ہی دیکھے کہ یہ بچہ بات کر رہا ہے، ہکے بکے ہو گئے، سب لاجواب ہو گئے، جتنے تانے مارنے والے، الزامہ کسنے والے، منہ سے بمڑا مارنے، سب کے بولتیاں بند ہو گئے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کے حکم سے بات کرنا شروع کیا، سب کے بولتیاں بند ہو گئے، سب کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں، اللہ کا کرشمہ۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ کو معلوم ماں کے گود میں کتنے بچے بات کرے؟ 3 بچے بات کرے سو حدیث میں ہے، لیکن حقیقت میں 6 بچے بات کرے ماں کے گود میں، 3 بچے نہ میں، اور 3 بچے بات۔ ایک اصحاب الاخدود کا بچہ، اصحاب الاخدود، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ بادشاہ اس بچے کو تیر مار کر بسم اللہ رب ھذا غلام مارتا اور بچہ مر جاتا۔ سارے بستی والے ایمان لاتی، آگ کے خندق میں سارے لوگوں کو ڈالتے جاتی تو ایک ماں کا بچہ وہاں بات کرتا، اصحاب الاخدود کا بچہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نمبر 1، نمبر 2 اصحاب الاخدود کا بچہ، نمبر 3 جریج کا بچہ۔ جریج پہاڑ کے اوپر جھوپڑ پٹی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، ماں آتی ہے میرے بچے میرے بچے میرے بچے، جواب دیا تو اللہ ناراض، نہیں جواب دیا تو اماں ناراض، کیا کرنا مسئلہ معلوم نہیں، نماز میں ہوں، اماں نماز کے ٹائم پہنچ آ رہی، ایک دن آئی جب پہاڑ چڑھ کو بیٹے کا آواز دی، نہیں جواب دیا چلے گئے، دوسرے دن آئی جواب دی، آواز لگئی، نماز میں تھا بیٹا جواب نہیں دیا، بیٹا واپس آ گئے، تیسرے دن آئی نماز پڑھ رہا، آواز دی، بیٹا جواب نہیں دیا، بد دعا کر چلے گئی۔ جب تک کسی زانیہ عورت کا منہ نہیں دیکھتا اللہ تجھے موت نہیں دینا کا تو چلے گی۔ اب ایک عورت اس سے زنا کرنے آئی، جریج اسے پلٹ کو بھی نہیں دیکھے، انہیں بن سنور کو ہی پلٹ کو بھی نہیں دیکھے، بڑی حسین عورت، اس کی ایک جھلک دیکھنے قوم والے مر جاتی، انہیں پلٹ کو بھی نہیں دیکھ رہے جریج، انہیں اپنے آپ سے مایوس ہو گئی، میری جیسی حسین عورت کو ایک لمحے کے واسطے بھی نہیں دیکھ رہا نا جریج۔ آخر کار پہاڑ سے اترتے اترتے وہ پہاڑ میں بکریاں چرانے والے سے زنا کری، پریگنیٹ ہوئی، بچہ پیدا کیا، وہ بچہ جریج کا گیا۔ جریج والے اس کی کھٹیا توڑ کو اسے مار کو کھینچ لے کے نیچے آئے، اپنے آپ کو اللہ ولی بولتا، عورتوں سے زنا کرتا، اب تجھے پھانسی پہ چڑھا مرنے مار ڈالتا۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ یہ بچہ، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پھانسی چڑھاؤ گا تے، ایک میری آخری خواہش، ایک 2 رکعت نماز پڑھنے دے، پڑھ 2 رکعت نماز پڑھ کو بچے کے پاس آئے، یا غلام من ابو کا قل باذن اللہ من ابو کا، اے بچے اللہ کے حکم سے تو بول تیرا باپ کون؟ وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا، میرا باپ جریج نام میں ایک پہاڑ میں بکریاں چرانے والا چرواہا۔ قوم والے لاجواب، اے جریج ہم نہ غلطی ہو گئی معاف کر ڈالو، تمہیں منہ بولے تو سننے کی جھوپڑی بنا دیتی ہمیں، میری چھپرے کی جھوپڑی بنا دو، کوسے سننے کی بناؤ نا۔ جریج کا بچہ، 3 ہو گئے، اصحاب الاخدود، عیسیٰ علیہ السلام، جریج، یہ 3 کے علاوہ اور 3 بچے بات کریں، کون؟ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا گواہی دینے والا بچہ، 4 ہو گئے۔ 5واں ایک ماشطہ نام کی ایک عورت، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی ماشطہ، اس کے 4 بچے، فرعون نے اس کے بچوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا تھا۔ سب سے آخری بچہ جب آگ میں جا رہا تھا ماں سے برداشت نہیں ہوا، واقعہ کیا ہے مختصراً، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ماشطہ اس کا نام ہے، کنگھی نیچے گری تو بسم اللہ کہتے اٹھے، فرعون کی بیٹی بولی بسم اللہ بولے تو اللہ کے نام سے شروع، میرا رب میرا باپ فرعون بڑا اللہ، تو کس کا نام لی؟ میں فرعون اور موسیٰ اور ہارون کے رب کا نام لی، وہی میرا اللہ ہے، میرے باپ کو بولی تو کاٹ کو رکھ ڈالتا، بول لے کیا تو بھی کر لے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ بیٹی جا شکایت کری، فرعون میری نوکرانی تم نہ اللہ نہیں مانتی، موسیٰ اور ہارون کے رب کو اللہ مانتی، بلا بھیجو اسے، بلایا۔ 4 بچے ماشطہ کے، اے ماشطہ بدل جا، مجھے اللہ مان، چھوڑ ڈال تو، نہیں بولتی،
ایک بڑی دیگ اس میں تیل پکایا, ایک ایک بیٹے کو ماں کے آنکھوں کے سامنے پھگے تلتی نا ویسا ماں کے آنکھوں کے سامنے اٹھا اٹھا بچہ نے ڈالی. بڑا بیٹا, سیکنڈ بیٹا, تھرڈ بیٹا, چھوٹا بیٹا سینے سے لگ کو ماشیتا کے دودھ پینے والا. اب وہ بچے کے لیے کیسا کودنا؟ ماشیتا بولی مجھے معلوم میرے بچے کو بھی تو اٹھا ڈالتا, مجھے بھی ڈالتا. میری آخری خواہش میرے بچے کی ہڈیاں 21 بوریے میں لپٹ کو خبر میں دفن کرنا تھی. اچھی بات ہے. اب وہ بچے کو لے کو کودنا کا اس ٹائم کو ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی. اللہ وہ بچے کو زبان دیا, یا امہ, اے میری ماں, اقتحمی, کود جا اس آگ کے اندر. فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ, یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. میری اماں کود جا. فاقتحمت امک, یہ سننا تھا. ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بسم اللہ بول کر کود گئی. جیسے ہی کودی اللہ ماشیتا کو اس کے 4 بچوں کے ساتھ فوراً جنت کے اعلیٰ مقام میں اسے جگہ دے ڈالی. معراج کی رات میں ہمارے نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں. ایک پہاڑ کے پیچھے سے خوشبوئیں آ رہی نبی کو. جبرائیل علیہ السلام سے نبی پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو, کس کی خوشبو؟ جبرائیل امین جنت میں یہ واقعہ سناتے ہیں نبی کو, یہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی ماشیتا اور اس کے 4 بچوں کی خوشبو, جسے اللہ بولنے کی قوت دیا. جیسے فرعون آگ میں ڈالا اللہ ویسے ہی ان کو جنت میں پہنچا ڈالا, ان کے روحوں. میرے دین اور اسلام, یہ 5واں بچہ. اس کے علاوہ اور ایک 6واں بچہ بات کریں. کسے معلوم ہو واقعہ؟ 6واں بچہ اس کے علاوہ جی یہ ایک بچہ. بیٹھو بیٹھے. محمد ماہر میرا بیٹا ہی ہے. میرا بیانہ سن کو سکھ لگ چھڑا. اچھا ماشاء اللہ. بخاری مسلم میں ہے واقعہ. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا لیتا جاتے رہتی. سامنے سے ایک جنگ سوار جنگ سے واپس لوٹتے رہتا. وہ ماں دعا کرتی اللہ میرے بچے کو بنایا تو ایسا مجاہد بنا, تیرے اسلام کے واسطے لڑنے والا. وہ دودھ پینے والا بچہ بولتا اے میرے اللہ کیسا تو بھی بنا, یہ جنگجو لڑنے والا گیا نا ایسا مجھے نکو بنا کا تھا بچہ ہو. پھر دودھ پینا شروع کرتا. ماں حیران, ارے یہ کہیں کرے میرے بچے کو مجاہد بنا کر میں دعا کری تو کیسا تو بھی کرو اللہ, یہ مجاہد کے سر کا مجھے بنانا کا اللہ ایسا بول رہا نا انہیں. پھر آگے جاتی گاؤں والے ایک عورت کو پکڑے مارتے رہتے, اور اس عورت کو کیا بول کو مارتی؟ زانیہ, فاحشہ, بدکار عورت, غلیظ کماکری سلیقت بول مارتے تھے. یہ عورت دعا کرتی یا اللہ میرے بچے کو اسے زانیہ عورت کے کیریکٹر کے سر کا نکو بنا. وہ بچہ پھر دودھ پینا چھوڑ کو بولتا اللہ اگر تو مجھے بنانا چاہ رہا اس عورت کے کیریکٹر کے سر کا میرا کیریکٹر بنا. پھر دودھ پیتا. کہیں کرے تو ایسا بول رہا. ماں پوچھتی بچے, تب وہ بچہ بولتا میری ماں جس گھوڑ سوار اسلام کے لیے لڑنے والے سپاہی کو دیکھ کر تو دعا کری, حقیقت میں انہیں اسلام کے واسطے لڑنے والا, لیکن جب قیامت آئیں گی اللہ اسے اٹھا کو جہنم میں ڈالیں گا. کئی کو انہیں ریاکاری کے واسطے لڑتا, اللہ کو خوش کرنے نہیں لڑتا. ایسے ریاکار کو اللہ جہنم میں ڈالتا. جب اللہ مجھے بتایا انہیں جہنمی, میں اللہ سے بولا کیسا تو بھی کر اللہ مجھے یہ جہنم کے سر کا نکو کر اللہ, یہ جہنمی آدمی کے سر کا مجھے نکو بنا کر. آج اس عورت کو لوگ مار رہے, کیا بول کو مار رہی؟ زانی, ایسی, غلیظ, ویسی. میری ماں میرا اللہ بولیا یہ عورت کوئی گناہ نہیں کری, پاک نیک سیرت عورت, الزامہ لگا کے مار رہی گاؤں والے. جب قیامت آئیں گا اللہ اس عورت کو جنت میں داخل کریں گا. جیسے ہی میرا اللہ مجھے بتایا یہ جنتی عورت کا, تو میں اللہ سے 21 دعا کرے اللہ اگر تو مجھے بڑا بنانا چاہ رہا یہ جنتی عورت کے کیریکٹر کے سر کا میرا کیریکٹر بنا. یہ بخاری مسلم میں ہے. یہ 6 بچے بات کریں جو
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہماری اس کتاب میں ادریس کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا جو کہ بڑا ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ دنیا کے پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان کے بعد شیس علیہ السلام سیکنڈ نبی، تھرڈ نبی ادریس علیہ السلام، فورتھ نبی نوح علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام ان زمانے میں جادو حد سے زیادہ پھیلا تھا، حد سے زیادہ اللہ کی نیکیاں کرتے تھے، سلائی کا کام کرتے تھے، کپڑے ٹاکنے کا کام، ہر ٹاکے پر بسم اللہ بولتے تھے، ہر ٹاکے پر سبحان اللہ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چوتھے آسمان پر جبرائیل کے ذریعے بلایا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں تمہارے رہنے کا ہے۔ ادریس علیہ السلام پوچھے میری عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ یا اللہ، ادریس پوچھ رہا تیرا بندہ اس کی عمر کتنی باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے ادریس کو بتاؤ پلک جھپکنے کے برابر اس کی عمر باقی ہے، اور تب بولنے تک ان کی لاش وہاں پڑی تھی۔ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ میرے دین اور اسلام، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا۔ سورہ طٰہٰ کون سا سورت ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ یا اللہ تو ابو الحکم بن ہشام، عمر بن ہشام، ابو جہل کو ہدایت دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے، یہ دو میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، کو اسلام کو مضبوط کر۔ اللہ ہمارے نبی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کے نصیب میں اسلام نہیں رکھا، عمر بن خطاب کو اللہ ہدایت دیا۔ ایک دن عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر رہی، لوگ ان کو نبی مان رہی، اور باپ بیٹے میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ نبی نہیں چلنا زندہ، میں اس نبی کو قتل کر دوں گا، تلوار لے نکلے نبی کو مارنے کا۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ کون کی بولنے والے رستے میں پوچھے کہاں جا رہی عمر؟ تلوار لے کو حصہ جلال سے وہ نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ نبی کو بعد میں مارو گا تے، پہلے جگ تمہاری بھان بھونی کی خبر لیو، تمہاری بھان فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بھونی سعید بن زید، انہوں دو جنے کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئیں، پہلے جا وہاں خبر لیو۔ وہاں آئے غصے کی حالت میں، اس وقت گھر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر میں آئے، خباب بن عرط ان کو قرآن پڑھ کو سنا رہے تھے، یہ سورہ طٰہٰ ان کو سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا حضرت عمر آ رہے ہیں، بھونی بھی جاگ چھپ لی ہے، خباب بن عرط بھی جاگ چھپ لی، بھان وہاں بیٹھی، اما عمر بن خطاب آئے، مارے 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 مارے، تھک گئے، بیٹھ، اب تھکاوٹ دور کرنے کے بعد پھر بار تو گئے۔ بھائی نے کی ایک بات بولی، بھیا جس ماں کا دودھ پی کو تو بڑا ہوا، اسی ماں کا دودھ پی کو میں بھی بڑی ہوں، جتنی ضد تیرے اندر ہے میرا دھرم بدلانے کی، وتی ضد میرے اندر بھی ہے، جان دے دوں گی لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات سننا تھا، عمر بن خطاب کے ہوش اڑ گئے، ارے میری بات میرے سامنے اتنا بڑا آنسر، اتنا بڑا جواب، ابھی نے مر جائے گی کہتے کلمہ نہیں چھوڑتی کہتے، کیا تو بھی ہے وہ اسلام میں؟ کیوں تو اتنا ضد کر رہی ہے؟ جاننا چاہتی اسلام؟ جاؤ غسل کر کے آؤ، بتاتے نہا لے کے آئے۔ خباب بن عرط دروازے کے پیچھے چھپلے بیٹھے تھے، بلا لے کے آئے، ادھر آؤ جی۔ خباب بن عرط آئے اور ان کے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن سمجھ میں آتا تھا جی ان کو، اسی لیے قرآن پڑھا، دل کو اثر ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے قرآن پڑھے تو ہم نہ کیسا لگتا، بیل کے سامنے پنگی بجاری کا نا رتی بھی اثر نہیں ہوتا ہم نہ،
प्रति समझ में भी आता नहीं, क्या अभी असर होता है। तर्जुमे से पढ़ो इसके वास्ते बोलने का। उमर बिन खत्ताब जो नबी की गर्दन काटने के वास्ते निकले थे, सूरह ताहा सुनने के बाद नबी के वास्ते गर्दन कटाने वाले बन गए। मैटर चेंज हो गया। जो उमर नबी की गर्दन काटने निकले थे, सूरह ताहा सुनते ही नबी के लिए गर्दन कटाने वाले बन गए। दारुल अरकम में ही नबी आए, सहाबा डर रही है, नबी उमर आ रही। नबी बोले आने दो उसे, अगर नेक इरादे से आता है ठीक है, बुरे इरादे से आता है मैं देख लूंगा उसे, आने दो उसे। है नबी उमर यहाँ चारी, हमारे पास ही चारी, आने दो उसे। सीधा गए नबी के पास, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ नबी, मैं सच्चे दिल से गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल। सारे सहाबा नारे तकबीर बुलंद करने लगे, दारुल अरकम में बैठे हुए साहब। उमर बिन खत्ताब बोले चोरी चोरी ऐसा बैठ को इस्लाम सीखने, नमाज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, चलो मक्के में काबतुल्लाह में जाकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करेंगे। कोई माई का लाल है जो उमर का सामना कर सके, जिसकी माँ ने किसी बच्चे को दूध पिलाया हो, उमर की तलवार का सामना करके दिखाए। आए उमर बिन खत्ताब तलवार लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नको उमर संभालो अपने आप को। नहीं, अल्लाह के नबी मैं जाके ऐलान कर तू, ऐलान करे। जिस किसी को अपनी बीवी को बेवा बनाना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो, उमर की तलवार का मुकाबला करे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान। पूरे मक्के वाले हैरान परेशान, क्या करना रे, जलाली आदमी चले गया ना, हमारे हाथ से फिसल गया ना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये सूरह ताहा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करे, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और इनसे एक आदमी का कत्ल हो गया, उन्होंने बस्ती छोड़ कर चले गए। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करे, महर में 6 साल उनकी बकरियां चराए, फिर अपनी बीवी सफूरा को लेकर वहां से वापस आए। अल्लाह, अब ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, एक पहाड़ के ऊपर झाड़ में आग जलने जैसा मंजर मूसा अलैहिस्सलाम को दिख रहा है। अपनी बीवी से कहते हैं तुम यहाँ नीचे बैठ जाओ पहाड़ के, मैं ऊपर चढ़कर थोड़ी आग लेकर आऊंगा, मौसम ठंडा है, जरा आग जलाकर हम सेक लेंगे, थोड़ी गर्मी ले लेंगे। जैसे गए देखते हैं एक बेरी के दरख्त में आग लगी है, लेकिन जल नहीं रहा, आग लग रही है, दरख्त नहीं जल रहा, दरख्त में आग लगी है, दरख्त नहीं जल रहा, मंजर बिल्कुल उल्टा, आग जल रही, दरख्त नहीं जल रहा, आग लगी है, दरख्त नहीं जल रहा, क्या तो भी मंजर है। अचानक आवाज आती है, अचानक आवाज आती है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की, अल्लाह तबारक व तआला की, कि इन्नी अना रब्बुक, इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा हम हैं तुम्हारे रब हैं, फ़क़लअना अलैक, इसी वक्त तुम अपनी जूतियां उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ये बहुत मुक़द्दस जगह पर तुम पहुंच चुके हो, अपनी जूतियां निकाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जूतियां निकालते हैं, उस दरख्त के करीब जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करता है, नबी बनाता है, और अल्लाह हुक्म देता है इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा जाओ फिरौन की तरफ, वो बड़ा सरकश बना बैठा है, हम तुम्हारे सामने मौजज़ा अता करते हैं, ये लाठी अज़्ज़ा बनने जैसा और ये हाथ तुम्हारे बगल में रखने के बाद चमकने जैसा, जाओ मूसा की तरफ जाओ। ये तमाम वाक़ये की अक्कासी, कैसे अल्लाह नबूवत दिया मूसा अलैहिस्सलाम, कैसे आकर मूसा अलैहिस्सलाम समझाए, ये तमाम चीज़ों की तफसील इस पारे के अंदर अल्लाह ताला जिक्र किया। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कल हमारे दरमियान हकीम अताउल्लाह खान आए थे, जो इनाम देकर गए बच्चों को। उनके इनाम में से इनाम की चंद रकम बची है, आज इंशाल्लाह पूरे बच्चों को हम बांटेंगे। कोसे बच्चों को इनाम नहीं मिला, सबसे पहले उनको बांटेंगे, अगर वो पैसे बच गए इनाम लिए वालों को भी बांटेंगे।
انشاءاللہ. سب سے پہلے آج کے 3 سوال، آج کے 3 پرائزاں، اس کے بعد نارمل تمام بچوں کو پرائزاں. کیا بیٹے جواب دیں گے؟ دیکھ لے کو نہیں جواب دینا. یہ ڈائری دیکھ دیکھ کو جواب دیتی نا، یہ ہمیں 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں میں، وہ ڈائری میں لکھ لے، اس کو پورا سیکھ لینا بغیر دیکھے کے بولنا. وہ اصل جواب. فرسٹ کوشچن، پہلا سوال، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں کریکٹ نام کے ساتھ کون گنا ہے؟ ذرا بیٹھ با میرا بھا. اب تک کون انعام نہیں لیے؟ کون انعام نہیں لیے؟ تمہیں نہیں لیے انعام؟ لیے نہیں لیے؟ سولے ہاتھ اٹھاؤ. قیامت کی 10 بڑی نشانیاں نہیں لیے بیٹے انعام؟ تمہیں نہیں لیے؟ تمہیں بھی نہیں لیے؟ گنا سکتی برابر 10 نامہ؟ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں گنا سکتی برابر؟ خالی ہاتھ اٹھائے نمے گنا سکتی ہیں آپ بغیر دیکھے؟ گنا سکتی بیٹے 10 نشانیاں؟ ہوتا نہیں ہاں بغیر دیکھے. چلو اٹھو. کیا نام تمہارا؟ ریحان. تمہارے ابا کا نام؟ فراز صاحب کے بیٹے، فیاض صاحب کے بیٹے ریحان. ادھر آؤ، سامنے آؤ. بولو فرسٹ نشانی کیا؟ سب سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے. سیکنڈ دجال آئیں گا. تھرڈ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فورتھ یاجوج ماجوج آئیں گے. اس کے بعد 5واں دھواں. چھٹا بولنے والا جانور. 7واں جزیرہ عرب میں گولڈ پہاڑ. گولڈ پہاڑ. 8واں مشرق مغرب جزیرہ عرب میں زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی. 9واں دو بچی سو لاسٹ کے سورج کہاں سے نکلتا؟ ڈیلی مشرق سے نکلنے والا اس دن کہاں سے نکلیں گا؟ مغرب سے نکلیں گا. 9واں. 10واں ملک عدن سے آگ نکلیں گی جو سارے لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی جانب جمع کرے گی. ماشاءاللہ. اتنا تو بھی بولے نا سوچ کو بغیر دیکھ کے بولنا کمال کی بات ہے. ماشاءاللہ. کل سے بھی اچھی ہے گھڑی دے رہی نا جی آج. ماشاءاللہ. امان اللہ بھائی لے بیٹے شکریہ جزاک اللہ بارک اللہ فیک. سیکنڈ کوشچن آج کا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. 3 کوشچن 3 آنسر. انعام نہیں لیے سوالے ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں لیے انعام؟ تمہیں لیے؟ تمہیں اٹھو. 3 کوشچن 3 آنسر. تختہ نکال ڈالتا. کیا واسطے نکالتی وہ تختہ؟ راجہ کشتیوں کو قبضہ کرتے رہتے. سیکنڈ کوشچن جان سے مارتا. کئی کو مارتی ہے؟ کفر کی حالت سے مارتا اسی لیے مار رہا تھا. اچھی بات. تھرڈ کوشچن ایسا پلٹو پلٹ کو بولو. ہاں دو بچوں کی امانت رہتی ہو دیوال کے نیچے بھی دیوال اٹھا ڈالتا. ماشاءاللہ. چونکہ ذرا نہیں ابھی کھانا نہیں کھائے
پہلے بھی آنسر دیا تھا یہ بچہ، اسی لیے میں اس کو اٹھانا پڑا، اب تک انعام نہیں لیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے بچے ماہر کو علم نافع سے نوازے. آج کا تیسرا کوشچن اور آخری کوشچن. اللہ تبارک و تعالی ذوالقرنین کے ذریعے، سد ذوالقرنین کے ذریعے، اچھا یہ نہ کو بہت آسان ہے، 55 میں بات کرنے والے 6 بچوں کی لسٹ، ماں کے گود میں بات کرنے والے 6 بچوں کی لسٹ. کون بول سکتے انعام کون نہیں لیے؟ بول سکتی ہیں آپ؟ 6 بچے گنا سکتی؟ انعام لیے تمہیں؟ انعام نہیں لیے سالے ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں لیے بیٹے؟ نہیں لیے. گنا سکتی 6 بچے پرفیکٹ. آؤ ادھر آؤ. ماشاءاللہ. کیا نام تمہارا؟ ایوب. ماشاءاللہ. تمہارے ابا کا نام؟ عبدالسبحان. نمبر 1 اصحاب الاخدود کا بچہ. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 3 یعقوب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا. نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کا بچہ. نمبر 5 جریج کا بچہ. نمبر 6 انہوں بولے نا جی اٹھ کو، لمبی کہانی بخاری کی حدیث، دودھ پلانے جانے والی عورت. ہاں میرا بچہ بڑا ہو کو ہیرو بننا، مجاہد بننا. ماشاءاللہ. کیا نام تمہارا؟ محمد ایوب. سبحان صاحب کے بیٹے ایوب کو یہ واچ انعام میں دیا جا رہا امان اللہ بھائی کی طرف سے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، آپ بہت محنت کرتے ہیں، میری تفسیر سنتے ہیں، ہر بات نوٹ کرتے ہیں، بہت مجھے خوشی ہوتی. اب مہربانی کر کے جو بچے انعام نہیں لیے اب تک انہوں ہاتھا اٹھاؤ. بعد میں انعام لیے والوں کو بھی دیتی بچے، تو انعام اب تک نہیں لیے والے ٹھہرو. 1 2 3 اٹھ کو ٹھہرو. آپ بچے انعام نہیں لیے والے آ بیٹے، آ بیٹے، آؤ 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 ادھر آؤ، سامنے آؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تک گھنٹے بھی نہیں لیے تو لے بیٹے. ماشاء اللہ. بیٹھو بیٹھو. لے سالے بیٹھو، لے سالے بیٹھو. اٹھو اٹھو. نہیں لیے سالے لے لے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. نہیں لے سالے کی جو. چلو بیٹھ جاؤ. چلو چلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو. ارے واہ، برابر ہو گئے نا جی. جتنے بچے نہیں لیے تھے اتنے بچے برابر نہیں، ایک کم پڑا نا ایک زیادہ ہوا. چلو اللہ کی مرضی. آپ لوگ کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو انعام سے نوازا جائے گا. اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور قرآن سے عبرت حاصل کر کے ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.